یحییٰ افریدی صاحب کے چیف جسٹس آف پاکستان بننے کے بعد دو ایسے کام فوری طور پر ہو گئے جس کے لیے جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھے. بعض ججز کا سامنے کھلے عام اور بعض کا پس پردہ احتجاج یا ان کے اعتراضات سامنے آتے رہے. ایک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کی جو وائلیشن ہوئی تھی آرڈیننس کے ذریعے، اور فوری طور پر قاضی صاحب نے دونوں سینئر ججوں کی بجائے چوتھے نمبر پہ جج کو اس کا حصہ بنا دیا تھا. اس کی فوری طور پر اصلاح کی گئی اور دونوں سینئر موسٹ ججز جو تھے اس کا حصہ بن گئے. دوسرا فل کورٹ میٹنگ جو آج ہوئی جس میں مقدمات کی جو پیچھے زیر التوا چلے آ رہے ہیں مور دین 59,000 اس کے اوپر بات کی گئی اور کس طریقے سے تیز رفتاری کے ساتھ ان کیسز کا مسئلہ حل کرنا ہے اس کے اوپر ایک جامعہ پروگرام جو ہے وہ بھی ڈسکس کیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ ویڈیو لنک سے اس اجلاس میں شریک ہوئے اور آج سے ایک ماہ کے بعد 2 دسمبر کو دوبارہ یہ فل کورٹ میٹنگ ہوگی جس میں اس پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا اور کس طریقے سے اس پروسیس کو سپیڈی بنانا ہے، ٹرانسپیرنٹ بنانا ہے، اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. دوسری طرف 27ویں ترمیم کی خبریں آتی ہیں جس کو آدھی سے زیادہ حکومت اس کی انکاری ہے اور بعض اس کے جو زوما ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہاں ضرورت پڑے گی تو یہ کرنی پڑے گی. اور ایک نیا بل لایا جا رہا ہے جس میں ججز کی تعداد میں اضافہ کرنے کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. تو آج جو پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکا ہے ان سے اسی معاملے میں ڈسکس کریں گے. پروگرام کے آغاز میں سلمان اکرم راجہ کی جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ پہلے فرما دیجئے کہ آج آپ کی کمیٹی کا اجلاس بھی تھا، آپ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں شریک ہونے جا رہے ہیں. پہلے تو اس کی تصدیق کر دیں اور دونوں کون سے اراکین ہوں گے جو سینٹ اور قومی اسمبلی سے آپ کی جماعت کی نمائندگی کریں گے؟ جی، ہم جوڈیشل کمیشن میں بالکل شرکت کریں گے. ہمارے ممبران قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی نامزد کیے جائیں گے، لیکن اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے قومی اسمبلی میں ہماری اور جو پارلیمانی پارٹی ہے سینٹ میں، وہ اپنے اجلاس منعقد کریں گے اور ان کی طرف سے تجاویز آئیں گی جن کو پھر ہم کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھ کر جو بھی نام بنیں گے، وہ 2 ہوں یا 4 ہوں، وہ تمام نام عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور ان سے مشاورت کے بعد حتمی طور پہ ہم کوئی فیصلہ کر مطلع کریں گے اسپیکر صاحب کو. اچھا راجہ صاحب، جو آپ کی جماعت کے اوپر آپ کو خصوصی طور پر آج درخواست کی ہمیں کہ جوائن کریں، تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ آپ کی جماعت کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ پوری جماعت منتشر ہے. آپ کے تقریباً سبھی لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزامات عائد کر رہے ہیں، سب کی انگلیاں ایک دوسرے کی جانب اٹھی ہوئی ہیں. ایسے میں بشرا بی بی کی رہائی ہوتی ہے اور بشرا بی بی پشاور میں جا کے براجمان ہے. بشرا بی بی بعض ان کے انٹریکشن بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی سیاسی لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے. کیا رول ہوگا بشرا بی بی کا؟ پہلے تو اس پہ بتا دیں، پھر میں پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس کی طرف آتا ہوں. دیکھیں، یہ جو ایک بیانیہ ہے کہ پارٹی میں بہت انتشار ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. میں آج قومی اسمبلی میں 2.5 گھنٹے جو پارلیمانی پارٹی ہے پی ٹی آئی کی، اس میں شرکت کر کے آیا ہوں اور اب میں تواتر سے یہ شرکت کیا کروں گا. اسی طرح سینٹ میں جو پارلیمانی پارٹی ہے، جو ہماری دیگر تنظیمیں ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی انتشار نہیں ہے. یہ بالکل ایک میڈیا کریٹڈ ایک ہائپ ہے. تو یہ ایک بات تو بالکل ذہن میں رہے کہ دیکھیں، کسی کی گفتگو ہوتی ہے، کوئی ایک ٹویٹ کرتا ہے تو اس پہ 4 دن ٹی وی پہ پروگرام ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جنگ و جدل ہے. بالکل ایسی بات نہیں ہوتی. کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو، اس پہ کوئی قدم لیا جائے، اس پہ معافی ہو جاتی ہے، بات آگے بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے یہ انتشار جو ہے یہ بہت زیادہ میڈیا پہ ہے، پارٹی کے اندر اتنا نہیں ہے. جہاں تک بشرا بی بی کیا کا فواد تعلق ہے، چودھری میں اور نہیں فیصل سمجھتا کہ چودھری ان دونوں کی معافی ہو گئی؟ عمران خان نے دونوں کو معاف کر دیا؟ عمران خان صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ اس معاملے کو دیکھ لیں، اور ٹھیک ہے، وہ ایک بات تھی، وہ ڈسپلن کا معاملہ تھا، وہ آ گئی بات. فیصل چودھری نے ایک میں سمجھتا ہوں ٹویٹ بھی کر دی ہے، اس سے پہلے مجھ سے وہ آ کر بھی ملے. تو ٹھیک ہے، دیکھیں اسی طرح معاملات حل ہونے چاہیے نا، کہ اگر کسی کو کوئی شکایت ہے اس حوالے سے ایک تعدیبی قدم اٹھنا چاہیے. اس کے حوالے کیا سے فواد اگر چودھری کو بھی معافی آتی مل ہے، گئی یا بات نہیں ٹھیک ملی؟ ہو جاتی ہے. نہیں، فواد چودھری صاحب کا معاملہ مختلف ہے، وہ پارٹی میں نہیں ہے. ان کی اپنی ایک ثوابدید ہے، وہ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ان کے منصوبے ہیں، کیا لائحہ عمل ہے، وہ اپنی جگہ ہے. اس لیے یہ کہنا کہ معافی مل گئی بالکل درست نہیں ہوگا. ان کو اپنے لائحہ عمل پہ غور کرنا ہوگا کہ وہ آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی سیاست کی ڈائریکشن کیا ہے، کس سمت میں وہ جا رہے ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بالکل ٹھیک ہے. بشرا بی بی کا رول کیا ہے؟ کوئی رول نہیں ہے.
دیکھیں وہ ایک گھریلو خاتون ہیں اور وہ وہی رول اپنائے رکھیں گی. مجھے نہیں نظر آتا کہ ان کا پارٹی کی سیاست میں کوئی قائدانہ رول ہوگا. ان سے مشورہ ہم ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ پارٹی جو ہے ایک تنظیم کے طور پہ چلے گی. اس کے اندر جو ادارے قائم ہیں ان کو ہم مزید مضبوط بنائیں گے. آج میری جو شرکت تھی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ پارٹی میں ہم آہنگی بڑھے گی، یگانگت بڑھے گی، اور ہمارا جو لایا عمل ہے وہ چاہے احتجاجی لایا عمل ہو، وہ قانونی ہو، وہ سیاسی ہو، ہر سطح پہ آپ کو ہم آہنگی نظر آئے گی. ایک سوال آپ سے سپریم کورٹ کے اوپر کر لوں. یا افریدی صاحب کے اوپر میرے خیال ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو اعتراض نہیں ہے، چاہے جو بھی ترجیحات تھیں، لیکن یا صاحب کے اوپر اعتراض کسی کو نہیں ہے. اب ایک بہت بڑا فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے. سپریم کورٹ سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگا، اور اسپیکر صاحب کہہ چکے ہیں کہ جب تک الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کرے گا وہ مخصوص نشستیں آپ کو نہیں ملیں گی. دیکھیں آج میں نے کنٹیمپٹ کی درخواست دائر کر دی ہے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے کہ 12 جولائی کا فیصلہ ہے، اس کے بعد ستمبر میں پھر اکتوبر میں سپریم کورٹ کی جانب سے مزید کلیریفیکیشن آرڈرز آ چکے ہیں. اب کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں ہے. اب بھی ان کا آگے نہ بڑھنا سراسر توہین عدالت ہے. سو اب معاملہ پھر سپریم کورٹ کے ہاتھ دے دیا ہے اور ہم دیکھتے ہیں. مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر عمل کرائے گی. 26ویں ترمیم کے اوپر کیا پاکستان تحریک انصاف خود سے سپریم کورٹ میں یا آپ جانا پسند کریں گے؟ دیکھیے بالکل ہم جائیں گے. مجھے علم ہے کہ کچھ وکلاء تنظیمیں بھی جا رہی ہیں، دیگر افراد بھی جا رہے ہیں، ہماری پٹیشن بھی جائے گی. ہم سمجھتے ہیں جس طریقے سے یہ ترمیم ہوئی، جو اس کا متن ہے، یہ آئین پاکستان پر حملہ ہے، عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے. عدلیہ کی آزادی ایک بنیادی عنصر ہے آئین پاکستان کا جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو یہ تمام معاملہ ہم سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے. بالکل ہماری یہ استدعا ہوگی کہ اس ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے. کیا سپریم کورٹ کسی آئینی ترمیم کو مکمل طور پر کالعدم قرار دے سکتی ہے؟ یہ تو ایک حصہ ہے. اور دوسرا جو طریقہ کار ہے جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کا، جس میں جوڈیشل کمیشن میں سیاسی لوگ بیٹھ کے بینچ کی تعیناتی کے حوالے سے فیصلہ کریں گے، کیا وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اصولوں کے مطابق ہے یا اس سے متصادم ہے؟ یہی ہماری شکایت ہے نا، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے. چیف جسٹس کی تعیناتی بھی حکومت وقت کرے گی. 3 سینئر ججوں میں سے ایک کو جب چننے کا آپ کہتے ہیں تو در حقیقت آپ جو آج 7ویں 8ویں نمبر پہ جج صاحب ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ 1 آدھ سال میں 1.5 سال میں آپ نے بھی 3 میں ہونا ہے، تاکہ تمام مطیع و فرما بردار ہو جائیں. یہ پوری طرح سے مغلوب کرنے کی کوشش ہے سپریم کورٹ کو، تو یہ بالکل غیر آئینی ہے. اسی طرح جو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں تعیناتیاں ہیں وہ ایک ایسا کمیشن کرے گا جس میں بالعموم، اگر ہمیشہ نہیں تو بالعموم حکومت کی اکثریت ہوگی، اور وہ اپنی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مرضی کے جج لگائیں گے. آج رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان میں کہیں سن رہا تھا کہ ہم منصور علی شاہ صاحب کو نہیں لگنے دیں گے، ہم منیب اختر کو نہیں لگنے دیں گے. تو یہ طاقت حکومت کو دے دینا بالکل عدلیہ کی آزادی کا، عدلیہ کے وجود کا میں سمجھتا ہوں قتل ہے. تو اس حوالے سے ہماری سیاسی تحریک، ہماری احتجاجی تحریک تو ہوگی، لیکن اس معاملے کو ہم سپریم کورٹ کے سامنے بھی رکھیں گے. سر ایک لاسٹ کویسچن، 27ویں ترمیم پہ کسی حکومتی نمائندے نے پی ٹی آئی کے کسی رکن سے یا آپ سے رابطہ قائم کیا کہ وہ کیا ہوگی، کیا شکل ہے اس کی؟ نہیں، باضابطہ طور پہ نہیں رابطہ کیا، اور اگر رابطہ ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں 26ویں غلط تھی، 27ویں بھی غلط ہوگی. ہم اس پارلیمان کے استحقاق کو ہی نہیں مانتے، اور اگر انہوں نے بنیادی حقوق میں کوئی تخفیف کی کوشش کی، ملٹری عدالتوں کے قیام کی کوشش کی آئین کے ذریعے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ہر فرد کو باہر آنا ہوگا، آپ کو باہر آنا ہوگا. دیکھیں اس کا ہدف کون ہوگا؟ ہر وہ صحافی جو تنقید کرنا چاہتا ہے پاکستان کی سیاست میں جو مداخلت ہے. کل کو کہا جائے گا کہ آپ نے ہماری تعظیم پہ حملہ کیا ہے، اور یہ تعظیم جو ہے اس پر حملہ فوجی عدالت کی ثوابدید میں آتا ہے، تو آپ، میں، ہم سب فوجی عدالتوں کے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ معاملہ صرف پی ٹی آئی کا ہرگز نہیں ہے، یہ ہر پاکستانی کے لیے ایک تنبیہ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی قوم اس پہ خاموش رہے گی.
چاہے وہ بلوچ ہو، وہ پختونخوا کے لوگ ہوں، وہ سندھی ہوں، ہم سب کو، پنجابی ہوں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، یہ ہم سب کے حقوق پر ایک حملہ ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، بہت شکریہ